بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم، رکوع 5، آیات نمبر 42 تا 45۔ گزشتہ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، روئے زمین پر فسادات کی جڑ انسانوں کی بدعمالی ہے، اور انسانوں کے بدعمالی کے نتیجے میں مصائب اور آفات نازل ہوتی ہے۔ اب یہ جو آفت مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عنایت ہے یا عذاب ہے؟ تو اس حوالے سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس مصیبت پر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ استغفار کے رغبت پیدا ہو جائے، سمجھ لو کہ یہ مصیبت نہیں ہے، یہ عنایت ہے، توفیق ہے۔ اور جس مصیبت سے جزع فزع معاصی میں گناہوں میں انہماک پیدا ہو جائے تو وہ قہر ہے اور عذاب کی علامت ہے۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 42 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، خطاب ہے کہ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ روئے زمین پر چلو پھرو، دیکھ لو ان مشرکین، ان منکرین کا جنہوں نے توحید الہی سے انکار کیے، رسالت کے منکر تھے، بعث بعد الموت کے منکر تھے، شرک کا ارتکاب کیا، اس کا انجام تو دیکھ لو کہ وہ کیسے کیسے عذاب الہی میں مبتلا ہوئے، ہلاک ہوئے۔ بھائی ان کو کیسے نشان عبرت بن گئے؟ شرک کا وبال ان بدبختوں پر کیسے پڑا؟ قوم عاد کو دیکھ لے، قوم سمود کو دیکھ لے، قوم لوط کو دیکھ لے، فرعون کو دیکھ لے، حامان کو دیکھ لے، شداد کو دیکھ لے، قارون کا انجام دیکھ لے، ان لوگوں کا انجام دیکھ لیجئے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور اس تکذیب اور جھٹلانے کے نتیجے میں بدترین عذاب میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے۔ اور آیت مذکورہ میں شرک کا تخصیص اس لیے کیا کہ کفار مکہ خصوصی طور پر وہ شرک میں کچھ زیادہ مبتلا تھے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنا رخ اس دین راست، دین اسلام کی طرف رکھو، اور پہلے اس کے کہ ایسا دن آئے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے دنیا میں خاص عذاب کے وقت کو اللہ رب العالمین قیامت کے وعدے پر ہٹاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کا جو عذاب ہے نہ اس میں توقف ہوگی نہ اس میں مہلت ہوگی۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، ہر عمل کرنے والا بے اعتبار جزا کے جدا جدا ہوں گے اور جدا جدا کی جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا ہے تو اس بدبخت پر کفر کا وبال پڑے گا، جس شخص نے نیک اعمال اختیار کیے ہے تو اس نے اپنے نفع کے لیے سامان تیار کر رکھا تھا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان صالحین کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک جزا دے گا، جنت مقدر ہوگی، جنت کی نعمتوں پر مالا مال ہوں گے، اور یہ نعمتیں بھی
دائمی ہوگی، ابدی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ کفر، شرک، نفاق، معصیت اللہ کے نزدیک مذموم عمل ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی میں دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، بربادی ہے، اور اللہ کی رضا میں، اللہ کی راضی کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ کی رضا دین میں ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام دین ہے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے سیرو، سیر کرو، چلو پھرو، گھومو، فی الارض زمین پر، فانظرو دیکھ لو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبل جو پہلے تھے، کان اکثرہم اکثر ان میں سے مشرکین مشرک تھے، فاقم پس تم قائم کرو، وجہ کا اپنا رخ، للدین القیم دین اسلام کی طرف، القیم جو درست ہے، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیا کہ آ جائے، یوم عظیم اس عظیم الشان دن آ جائے، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، لا مرد لہ کہ ٹلنا نہیں ہے اس کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، یومئذ اس دن، یصدعون یومئذ یصدعون اس دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے۔ فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کو کیا تو اس پر وبال ہے اس کے کفر کا، ومن عمل صالحا اور جس نے عمل کیے اچھے نیک اعمال کے، فلانفسہم تو وہ اپنے لیے ہی، یمہدون تیاری کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کرتے ہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین بے شک اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔